بلتستان کے عوام کئی دہائیوں سے ایک مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ بنایا جائے۔ اگر 5واں صوبے کی راہ میں اقوام متحدہ کی قراردادیں رکاوٹ ہیں تو اوپری آئینی صوبہ بنایا جائے۔ اوپری آئینی صوبہ بنانے میں نہ اقوام متحدہ کی قراردادیں رکاوٹ ہیں نہ اس سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 1994 سے اب تک گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی نے 2016 کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے لیے 1 درجن سے زائد قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کے مطالبے پر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس وقت کے مشیر خارجہ سرکار عزیز کی سربراہی میں گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے تعین کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور مسئلہ کشمیر کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی اور گلگت بلتستان عبوری صوبہ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے لکھا کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر متاثر نہیں ہوتا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام عبوری آئینی صوبہ چاہتے ہیں۔ اس مسئلے پر گلگت بلتستان کے عوام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی گزشتہ اسمبلی اور 2009 کی اسمبلی جس میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے یا عبوری صوبہ بنانے کے لیے قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے مفاد میں ہے بلکہ ملک کے بھی مفاد میں ہے۔ اس سے پاکستان میں استحکام آئے گا اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمارے دشمن ملک بھارت کی سازشیں ناکام ہوں گی اور آئندہ بھارت کو گلگت بلتستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے میں ناکامی ہوگی اور گلگت بلتستان کے علاقے سے گزرنے والا سی پے کا منصوبہ بھی محفوظ ہوگا۔ گلگت بلتستان کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ عبوری آئینی صوبہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے قبل بنایا جائے۔ پہلے عبوری آئینی صوبہ بنانے کا اعلان کیا جائے پھر الیکشن منعقد کرائے جائیں۔ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ عبوری آئینی صوبے کے اعلان میں تاخیر سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر سازشوں میں اضافہ ہوگا، لہذا اس بات کو اہمیت دی جائے کہ 1948 میں گلگت بلتستان کے عوام نے جنگ آزادی لڑی اور بغیر کسی بیرونی امداد کے علاقے کو آزاد کرا کے پاکستان سے الحاق کیا۔